ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، انسان کے اوپر مصائب و آلام آتے ہیں، اس میں انسان کیا کرے؟ دوستوں، انسان کی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی و معاشرتی زندگی میں ایسے طوفان اٹھتے ہیں، ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں جس سے دل لرزنے اور ڈگمگانے اور کانپنے لگتے ہیں۔ بعض مواقع پر ایمان ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، حالانکہ یہی مواقع اس کے لیے آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہے، عقل مندی سے کام لیتا ہے، جوش میں ہوش نہیں کھوتا ہے، تو یہی پستی، یہی مصیبت، یہی آزمائش اس کے لیے سربلندی اور کامیابی کا ذریعہ ثابت۔ اور مومنین کو ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے دو باتوں کو حکم دیا ہے۔ نمبر 1 صبر کرنا، نمبر 2 رجوع الی اللہ یعنی نماز کی طرف لپکنا۔ صبر کے متعلق عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی عزیز رشتہ دار، دوست، احباب کی موت پر رونے پیٹنے، شور و واویلا کرنے، غوغا کرنے سے اجتناب کرنا اور اس سے رکے رہنے کا نام ہی صبر ہے۔ حالانکہ صبر کا پیمانہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع معنی ہے۔ حالانکہ صبر کے معنی برداشت کرنے کے ہیں، عقل مندی کے ساتھ کام لینے کے ہیں، جوش میں ہوش نہیں کھونے کے ہیں۔ قوت برداشت ایک بہت بڑا جوہر، بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور اس قوت سے محرومی بہت بڑا عیب ہے۔ جس آدمی میں قوت برداشت ہوتی ہے اس میں غور و فکر کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جس آدمی کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی ہے وہ عام طور پر گڑھے میں اور گھاٹے میں جاتا ہے، اور جس آدمی کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے اس میں غور و فکر کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کے اندر دشمنوں کی سازشوں سے نمٹنے، ان کا مقابلہ کرنے اور ان کو دور کرنے کا ملکہ اور ہنر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ اور اپنی تدبیری صلاحیت سے کام لینا چاہیے، جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے۔ ایسے موقع پر اللہ کی مدد کا مؤثر ہتھیار جو دوسرا ہے وہ نماز کا ہے۔ دوستو، نماز کیا ہے؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچھا دیتا ہے، اور پیشانی سے لے کر پاؤں تک جسم کے تمام اعضاء یعنی انگ انگ خدا کی بندگی میں مشغول رہتے ہیں۔ غور کریں تکبیر تحریمہ سے لے کر کہ جب ہم شروع میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا پورا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، اور اس نماز کے اندر ہم جو کلمات کہتے ہیں ان کلمات کے اندر بھی اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور اپنی تواضع اور انکساری بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے نماز دراصل اللہ سے مانگنے اور مصائب و آلام سے نجات کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ اور ہتھیار ہے۔ مشکل سے مشکل ترین حالات میں انسان اپنے اللہ کی، اپنے رب کی، اپنے خالق و مالک کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی رکھ دے کہ ہم محتاج ہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو دین داتا ہے، میرے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرمانا۔ خدا کی قدرت بے پناہ ہے، لیکن عام طور پر خدا کی قدرت وہ اسباب کے پردے سے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے پہلے اس اسباب اختیار کرنا چاہیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں مدد کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر جنگ بدر کا موقع ہمارے لیے مشعل راہ، ہمارے لیے مثال ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو تعینات کر دیا، متعین کر دیا، اور یہ بشارتیں بھی سنائیں آپ کو، یہ بشارتیں بھی سنائیں کہ عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں وہاں مرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور اللہ سے گریہ وزاری کرنے لگے، اور ایک کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر تیرے نام لینے والے اگر آج شکست کھا گئے تو اس سرزمین پر کبھی بھی تیری عبادت و بندگی نہ ہوگی، لہٰذا اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں نصرت و مدد عطا فرما۔ اور اللہ نے جو غیبی مدد فرمائی وہ ہمارے لیے یادگار ہے، لہٰذا ہم مصیبت اور پریشانیوں کے وقت مایوس نہ ہوں، اپنے ایمان کا اور اپنی زمین کا سودا نہ کریں،
اور صبر سے کام لیں، عقل مندی سے کام لیں، حکمت و تدبیر سے کام لیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف لپکیں، اس سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ نصرت اور مدد ہمارا مقدر ہو جائے گی۔